السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ ارشاد احمد عارف صاحب گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ کووڈ پازیٹیو ہو گئی ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی ساری مہم کے دوران اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو خاموشی رہی، اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ نجی ٹیلی ویژن سے انہوں نے گفتگو کی، میڈیا ہاؤس سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو اب سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھانے کو بہت کچھ تھا، بتانے کو بہت کچھ تھا، اور بروقت سد باب کیوں نہیں کیا گیا؟ جب اتنا کچھ تھا تو وہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ انڈائریکٹلی وہ اس بیانیے سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں جو مسلم لیگ نون نے الیکشن مہم کے دوران اپنایا۔ مسلم لیگ نون کے اب حالات کیا ہیں اور اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دھاندلی کا صرف شور ہے یا کوئی بڑی جامع تحریک چلے گی کہ جس کے اثرات بھی ہو سکیں؟ اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ، انہیں وزیر اعظم پاکستان کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ سندھ کے امور کو لے کے وزیر اعظم کی معاونت کریں گے۔ اب پی ٹی آئی سندھ میں فوکس کر رہی ہے، کیا جو معروضی حالات ہیں سندھ کے وہ اور پیپلز پارٹی کا جو ایک سلسلہ ہے پی ٹی آئی اس کو توڑ سکے گی؟ اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش ہوئی، شہر ڈوبا، وجہ کیا بنی یہ بھی ذکر کریں گے، اور کووڈ 7.8% جو شرح ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے کی ہے۔ چوتھی لہر تقریباً اپنی دستک جو ہے وہ دے چکی ہے، کرنا کیا ہوگا اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ارشاد سے بہت سے معاملات ہیں۔ کل بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، فاروق حیدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور ایک پورا جاندار شور جو ہے وہ رچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ اب سامنے آئی، اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ شہباز شریف خاموش تھے؟ ارشاد صاحب آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ۔ چوہان صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے ایک اخبار کو، اور جس صحافی نے، اخبار نویس نے انٹرویو لیا ہے، وہ ایک ریلائبل رپورٹر ہیں اور اب تو سینئر پوزیشن میں ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شہباز شریف صاحب مس کوٹ ہوئے ہیں یا کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو انہوں نے نہیں کہی ہوگی۔ وہ ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آزاد کشمیر میں نہ تو اپنی کارکردگی بہتر طریقے سے پیش کی جو کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف کہا کہ اگر ہمیں خدشات تھے، اندیشے تھے کہ کچھ ہوگا، دھاندلی ہوگی یا کوئی گڑبڑ ہوگی، تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس حکومت تھی، ہمارے پاس ریاستی مشینری تھی، ہمارے پاس الیکشن کمیشن تھا، وہ ہمارا تھا سارا، تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو انڈائریکٹ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مہم چلائی گئی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، ایک منفی نوعیت کی، فوج کے حوالے سے اور جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے، اور جس کا انڈائریکٹ انڈیا نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں ہمیں شکست ہوئی ہے اور ہمیں یہ شکست ماننی چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کا جو نیریٹو چلا آ رہا ہے پچھلے 3 سال سے، اور اس کو تقویت ملی ہے، اور مریم صاحبہ کی ساری جد و جہد کے نتیجے میں اگر 6 نشستیں ملتی ہیں تو یہ تاثر اب دور ہو جانا چاہیے، یا شہباز شریف صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ، وہ جو ہیں وہ یہ تو کراؤڈ پولر تو ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے، اور ان تقریروں سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سمجھے گی تو فائدے میں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اب سمجھے گی یا سمجھ چکے ہیں یا پھر سے سمجھانا پڑتا ہے یا ایک بار سمجھ کے پھر بھول جاتے ہیں؟ یہ تو سوالات ہیں۔ چوہان صاحب سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ فرسٹ آف آل چوہان صاحب، کامیابی آپ کو آزاد کشمیر میں ملی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی آپ کی گورننس یا آپ کی کارکردگی کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے اور وہی چلی آئی ہے آپ کی باری میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کارکردگی کے حوالے سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کارکردگی نہیں ہے۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کشمیر کا کیس، کشمیر کا مقدمہ، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیری عوام کی ڈگنیٹی اور ان کی آئیڈینٹی، اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جو پروفیشنسی اور ایفیشنسی اور کارکردگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی اور خصوصاً وزیر اعظم بننے کے بعد جو تھی، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔
انہوں نے اس کو کشمیری عوام نے بکت کیا, اس کو ایکنالج کیا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کارکردگی نہیں تھی. دوسری طرف بھی کارکردگی تھی. وہ کارکردگی 2011 کا کشمیر کا الیکشن مجھے آج تک یاد ہے, ارشاد عارف صاحب کو بھی یاد ہوگا. نواز شریف صاحب اپنی کمپین کرنے کے لیے گئے تو مظفر آباد میں بارڈر کے اوپر جہاں سے جو ہے وہ انڈین فوجی جو ہے وہ ان کی آواز سن رہے تھے, وہاں پر پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگل کے آگے پوری تقریر, حالانکہ الیکشن کمپین کا جلسہ تھا. ایگزیکٹلی اب آپ کا جناب 2021 کے اندر ان کی بیٹی وہاں جا کے جلسے کرتی ہے اور جا کے جو ہے وہ فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, عدالتی اداروں کے خلاف, ریاست کے جو ایک اصول و ضوابط ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتی ہے. پھر سونے پہ سہاگا الیکشن سے ایک دن پہلے وہ حمداللہ محب کہ جس کو سے ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی کے تحت, ایک آفیشل ہوتا ہے نا ڈیزیگنیشن, وزیر اعظم کا آفیشل ہے, وزیر خارجہ کا آفیشل ہے, کوئی آرمی چیف ہے, کوئی ISI چیف ہے, کوئی بھی جناب آپ کا عہدیدار ہے, وزیر خارجہ ہے, اگر کوئی مل رہا ہوتا تو چلو سمجھ آتی کہ یار ٹھیک ہے وہ بندہ پاکستان سے نفرت کرنے والا ہے, ابھی 15-20 دن پہلے پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ معاذ اللہ انتہائی گندی زبان استعمال کر کے ہٹا ہے. لیکن ایک بندہ کہ جس کا لینا دینا ہی نہیں ہے پاکستان کی اب ریاست کے ساتھ, وہ مجرم ہے, وہ کنوکٹڈ ہے, وہ مفرور ہے, وہ جناب کس کیپیسٹی کے اوپر وہاں پہ مل رہا ہے. کشمیری عوام نے وہ بھی دیکھا اس کی کارکردگی کو. کشمیری عوام نے مودی کا پیغام لے کے جو وہ گیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ افغان صدر جو ہے ان کے کہنے پہ ملے ہیں, رزلٹ دے دیا. جو آپ ذکر کر رہے ہیں جن صاحب کا, جی افغان صدر نے انیشیٹ کروائی ہے یہ ملاقات, ان کے کہنے پہ ملے ہیں. اور بھائی افغان صدر کا ایک پاکستان کے مجرم سے کیا لینا دینا فیصل بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کیا ہے. سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, وہ مجرم ہیں, وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ مفرور ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی کسی قسم کا اپوزیشن یا ٹریجری بینچز کے حوالے سے کوئی ڈیزگنیشن یا کوئی حیثیت یا کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یہ مودی کا پیغام لے کر گئے, وہ افغان سلامتی مشیر کا جو مشیر ہے افغانستان کا سلامتی امور کا, اور وہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. کشمیری عوام نے اگلے دن ہی جناب ان کو تھپڑ رسید کر کے بتا دیا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, اور وہ مودی کی یار کو, دلدار کو اور پیار کو اور شراکت دار کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. دونوں باپ بیٹی کے جناب وہ نیریٹو کو انہوں نے انکار کر دیا. چوہان صاحب الیکشن آپ نے جیت لیا آزاد کشمیر کا, اب پنجاب کے جو پچھلی دفعہ 2 الیکشن آپ نے ہارے, 3 بلکہ سرگودا, وزیر آباد اور ڈسکا کا, وہ داغ تو ایک لحاظ سے دھل گیا. آئندہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ کن امور پر پنجاب خاص طور پر, چونکہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ پنجاب ہے, تو یہاں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے اور گورننس کا ایشو ہے, تینوں ابھی تک سالو نہیں ہوئے. تو آپ کی حکومت کیا توجہ دے رہی ہے جناب عمران خان کے جو نیریٹو کے مطابق اور ان کے ویژن کے مطابق؟ ارشاد عارف صاحب, آج اس وقت سیالکوٹ کا الیکشن PP 38 کا, اس کا رزلٹ آپ ابھی دیکھ لیں اپنے ٹی وی چینل پہ ہی, آپ کو رزلٹ جو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ پاک کے کرم سے PTI الیکشن جیت رہی ہے. دوسری چیز آپ نے کہی کہ گورننس, میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب اس وقت کے چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں, اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, وہ اس وقت نمبر 1 ہیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے. وہ کارکردگی کسی حوالے سے آپ دیکھ لیں, وہ کارکردگی کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ کارکردگی ریونیو کلیکشن کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ کارکردگی گندم کی پریکورمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, وہ کارکردگی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر 5, 6, 7 بڑی فصلوں کی پیداوار سے لے کے کسانوں کو ان کی ادائیگی تک کا لے لیں, ٹیکس کلیکشن کو لے لیں, آپ شعبہ تعلیم کو لے لیں, آپ شعبہ صحت کو لے لیں, آپ کسی ایشو کو لے لیں, مراد علی شاہ سے اور ساروں سے نمبر 1 ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب کارکردگی بہتر نہیں ہے؟ ہاں, ایک مہنگائی کا جو ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو, آپ تو ماشاءاللہ باشعور آدمی ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, عام پبلک شاید نہ سمجھے. یہ مہنگائی کا بھی پچھڑا تسلسل ہے ایک, جو آپ نے نیگیٹو طریقے سے 2016, 17, 18 میں پاکستان کی اکانومی کو سنبھال کے رکھا, ایک سو کالڈ طریقے سے روپے کی قدر کو اور ڈالر کی قدر کو جو ہے وہ آپ نے مینٹین کیا. یہ جو آپ کے نواز شریف کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے, انہوں نے جس سیوڈو اور فیک طریقے سے اچھا یہ چوہان صاحب چلیں, یہ بات تو روپے کی قدر کو, یہ اس کے نتیجے میں آج تک ہم بھگت رہے ہیں.
سندھ میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے، ارباب غلام رحیم صاحب کو معاون خصوصی بھی لگا دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت اور ایک سٹیٹس کو توڑنا وہاں پہ آسان ہے اور آپ بڑی آسانی سے وہاں پڑاؤ کر لیں گے اور آپ کو خاطر خواہ نتائج بھی مل جائیں گے؟ دیکھیں، بیگم صفدر روان صاحبہ نے تو نون لیگ کا بیڑا غرق کر دیا، صفایا ہو گیا. آج کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیں گے. اب پیچھے رہ گیا سندھ کا. آپ نے کہا کہ وہاں کا کنٹرول، تو بھائی کراچی اور حیدرآباد سے تو ہم نے ان الیکشنوں کے اندر ان کو بالکل فارغ کر دیا تھا. اب یہ اندرون سندھ کے چند جاگیردار وڈیرے اور وہ سرمایہ دار، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے وہ کیا ہے، وہ جو مجید اینڈ کو ٹائپ کے جو لوگ ہیں، اس قسم کے جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ دار ہیں، ان کے اکٹھ کے ساتھ وہ کچھ سیٹیں لی ہیں. اور بالکل ٹھیک پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے ارباب غلام رحیم صاحب کا. اب آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن کے اندر اندرون سندھ سے بھی انشاءاللہ ان کو یہاں سے آؤٹ کریں گے. یہ کل گرفتاری ہوئی ہے اور آج دوسری گرفتاری بھی ہوئی ہے. ایک جو جہانگیر ترین گروپ کے ایک صاحب تھے ایم پی اے، تو وہ جو ایک لگتا تھا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے جہانگیر ترین گروپ سے، وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں، نہ پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، نہ کوئی اب انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کوئی پہلے خرابی تھی، نہ کوئی اب خرابی ہے. ٹھیک ہے جی، نہ کوئی پہلے حالات بہتر اور اب نہیں بہتر، پہلے خراب اور اب بھی خراب. ایک قانون کا معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے. قانونی طور پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر وہ نیٹ اینڈ کلین ہوں گے تو بالکل صاف ستھرے ہو کے باہر آ جائیں گے. خدا نہ خواستہ نیٹ اینڈ کلین نہ ہوئے تو پھر انہیں جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑے گا قانون اور عدالتوں کو. یہ 2-3 دن سے معاملہ بہت میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی. وہ جو ایک صاحب تھے خاتون کے قاتلانہ حملے میں ملوث، وہ رہا ہوئے ہیں. 5 سال کی سزا تھی ان کی، 3.5 سال میں وہ رہا ہو گئے. تو یہ کوئی ان کو قانونی معاونت ملی، ٹیکنیکل معاونت ملی، یا کوئی فیور ہوئی ان کی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. یہ پرسوں رات سے جو ہے وہ پنجاب حکومت اور جیل ڈپارٹمنٹ اور میرے حوالے سے اور آئی جی جیل خانہ جات کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اندر جو نا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ کل میں نے سارا کلیئر بھی کر دیا. بنیادی طور پر ارشاد صاحب اور فیصل صاحب، یہ پوری دنیا کے اندر قوانین ہیں ریمیشن کے، معافی کے، پوری دنیا کے اندر، امریکہ، یورپ، کینیڈا، تھرڈ ورلڈ، انڈیا، پاکستان، ہر ملک کے اندر. پاکستان کے اندر بھی جو جیل رولز ہیں اس کے تحت 2 قسم کی ریمیشنز ہوتی ہیں، معافیاں ہوتی ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیکل ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو جو ہوتی ہیں وہ صدر پاکستان کو اتھارٹی حاصل ہے، وزیر اعظم پاکستان کو اتھارٹی حاصل ہے، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپنے اپنے صوبے کے اندر اتھارٹی حاصل ہے، ہوم سیکرٹری جو صوبے کا ہوگا اس کو اتھارٹی حاصل ہے، آئی جی جیل خانہ جات جس صوبے کا ہوگا اس کو اتھارٹی حاصل ہے، اور سپرنٹینڈنٹ کو ہوتی ہے. یہ آپ کی 8-10 دن سے لے کے 1.5-2 مہینے تک کی جو ہے ان سارے افراد کو، وزیر جیل خانہ جات کو یا کسی اور کو کسی قسم کی کوئی پہلی بات تو اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی. ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں. یہ کب ملتی ہیں؟ یہ کوئی عید، تہوار، مذہبی اور قومی تہوار آتا ہے تو پھر اناؤنس ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کچھ رولز ہیں. صدر نے اناؤنس کر دی تو وزیر اعظم نہیں کر سکے گا، سی ایم نہیں کر سکے گا، کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا. اس وقت کسی عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ وزیر اعظم نے کر دی تو سی ایم نہیں کر سکتا، پھر وہی ایک ہی کنسیڈر ہوگی. اسی طرح رولز ہیں. یہ تو ہے ایڈمنسٹریٹو. دوسری ٹیکنیکل ریمیشنز ہیں جو امریکہ کے جیلوں میں بھی ہیں اور کمبوڈیا کی جیلوں میں بھی ہیں. کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قیدی ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا جناب ایتھیکل اور ایک لاجیکل اور مورل جناب مورالٹی کی طرف لے جانے کے لیے اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ تم اچھے کام کرو. اچھے کیا کام کرو؟ آپ ایجوکیشن اپنی اچھی کر لو، میٹرک آپ کر لیتے ہیں، اندر ایف اے کر لیتے ہیں، بی اے کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کی معافی مل جاتی ہے. آپ خون کا عطیہ دیتے ہیں، آپ کو 10-15 دن کی معافی مل جاتی ہے. آپ گیتا جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، بائبل حفظ کر لیتے ہیں، اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اپنے اپنے مذہب کے مطابق آپ کو اس میں جناب ریمیشن مل جاتی ہے. آپ ٹیکنیکل کورس کر لیتے ہیں، آپ کو ریمیشن مل جاتی ہے. آپ مشقتیں کر لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، جی میں نے مسجد کے اندر، میں نے کچن کے اندر، میں نے فیکٹری کے اندر مشقت کرنی ہے، اس مشقت کے عوض میں آپ کو مل جاتی ہیں. اب یہ جو ٹیکنیکل ریمیشنز ہیں
وہ ذرا چلاک اور تیز ترار لڑکا تھا، اس کا باپ وکیل تھا، اس کو کچھ زیادہ سمجھ تھی، اس نے 5 سال مسلسل اپنی اس قسم کی جناب بی اے کر لیا، اندر قرآن پاک کا ترجمہ سے اس کو پڑھ لیا، اس نے مشقتیں کر لیں، اس نے ایک خون دے دیا، تو اس کو جو ہے وہ 17 مہینوں کی اس نے ریمیشن لے لی اور وہاں سے وہ فارغ ہو گیا۔ اس میں نہ کسی صوبے کی حکومت کا، نہ کسی وفاقی حکومت کا، نہ کسی آئی جی جیل خانہ جات کا، نہ کسی وزیر جیل خانہ جات کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ایک عجیب ہوا جو ہے وہ پرسوں رات سے جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، جو میں نے کل جو ہے اس کا ڈراپ سین کر دیا، اور میں نے 4 ایگزامپلز دے کے ٹویٹ کیے 4 افراد کی جناب میں نے ریمیشن شیڈیول اور ٹیبل کہ جو 25 سال کی قید جن کو ہوئی تھی، ان میں سے ایک 19 سال میں باہر آ گیا، ایک 14 سال میں آیا، ایک 17 سال میں آیا، ایک 21 سال میں آیا، وہ میں نے ٹویٹ کی ہیں۔ تو یہ ایک عام سی ایک نیچرل سی چیز ہے جو پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے چوہان صاحب، پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، ہم توقع کر رہے تھے آپ واپس آنے والے ہیں وزارت اطلاعات میں، تو کیا مستقبل قریب میں کوئی پھر سے امکان ہے کہ آپ آ جائیں پھر سے؟ ہیڈ ٹریک مکمل کریں تیسری بار؟ میں ابھی بھی اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، وزیر جیل خانہ جات ہونے کے باوجود میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو اور پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اور جو میرا ایک ٹپیکل سٹائل ہے اس میں تو کام اپنا کر رہا ہوں۔ خواہش ہے دوبارہ وہی قلم دان لینے کی؟ ہزاروں خواہشوں میں کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا، ہزاروں خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے۔ خواہشیں ایسی ہے۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، چلیں مزید اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے اس سارے معاملے پہ۔ فائنلی یہ بتا دیں، ابھی آپ جو گورننس کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کووڈ آیا، اس کو آپ نے قابو کیا، اب سندھ میں جو ہے وہاں بھی شرح پھیل رہی ہے اور 7.8% جو ہے وہ مجموعی طور پہ ملک میں ہے، یہ بڑے الارمنگ فگرز ہیں۔ تو اس کے لیے جس طرح ابھی حکومت نے یہ سب کھول دیا ہے، گو تھرو چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ پابندیاں مزید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو جانا پڑے گا اس طرف؟ اچھا، میں آپ کے یہ جواب دینے سے پہلے نا، کیونکہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے، میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا عارف نظامی صاحب کو۔ عارف نظامی صاحب جیسا ایک ڈیسنٹ، ایک بزرگ اور ایک لیجنڈ ہماری صحافت کا، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، سلام عقیدت پیش کروں گا، اور اللہ پاک سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک عارف نظامی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی سب نیکیاں قبول کرے، ان کے گناہ معاف کرے، ان کی قبر کو جو ہے وہ بقائے نور بنائے، اور ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے جو ہے وہ اپنا ایک اچھا نام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اپنا قرض سمجھتا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پروگرام کے اندر بھی اس حوالے سے آپ کے آیا ہوں۔ تو دوسرا کووڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ نے ارشاد صاحب نے مجھ سے پوچھا کارکردگی، میں نے آپ کو بتایا کارکردگی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اس نے کوٹ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اور بزدار حکومت سے سندھ حکومت اور پاکستان کی باقی حکومتیں ذرا کچھ سیکھیں کورونا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ اب آپ بتائیں ارشاد صاحب اس سے اچھی اور کارکردگی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو بظاہراً اربوں خربوں پہ استعمال کر کے جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو ہیرو کے طور پہ پیش تو کرتے ہیں وہ سندھ حکومت والے، لیکن کارکردگی آپ جس ٹاپک اور جس ایشو پہ کہیں گے وہ عثمان بزدار صاحب سے پیچھے نظر آئیں گے۔ پھر بھی میں حیران ہوں کہ لوگ بزدار صاحب سے راضی نہیں ہوتے ذرا، تو آپ بے غم رہیں انشاءاللہ۔ پنجاب کی حد تک، وفاق کی حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرونا اور کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بڑے احسن طریقے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس جدوجہد میں حکومت کے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک، گویا دوسروں کی نااہلی اور نالائقی جو ہے وہ آپ کی لیاقت اور اہلیت ہے۔ نہیں یہ نہیں شاہ صاحب نہیں، میں نا ایک پروگرام رکھ لے، چلو میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی اور یہ میرا چھوٹا بھائی، دونوں ایک پروگرام رکھ لیں، کمپیریزن سندھ حکومت ورسز پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، ان کی کارکردگی ایک پروگرام پورا رکھ لیں۔ میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا چوہان صاحب، اور ہر ایشو پہ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ تو ناصر شاہ صاحب کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا۔ رکھ لیں، میری طرف سے اوکے ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض حسن چوہان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ کیا ہے چوہان صاحب نے کہ سندھ حکومت بھی آئے اور ہم بھی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ کی اسٹریٹجی اور بالخصوص جو مشورہ دیا گیا فاروق حیدر صاحب کو، یہ رپورٹ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ آپ حلف نہ لیں، اور انہوں نے کیا جواب دیا، اس کے بعد بات کریں گے، بریک کے بعد بات کریں گے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. ہم شروع میں جو ذکر کر رہے تھے بظاہر ایک تو اعتراف آ رہا ہے مسلم لیگ نون کے صدر کی جانب سے کہ جو ہم نے لائن اپنائی ہے, جو ہمارا بیانیہ ہم نے اپنایا وہ تو غلط تھا. اب جو ود ان چیلنجز ہیں, ود ان پارٹی جو چیلنجز ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کے وقت کا. عباسی صاحب بلا تمہید آپ کی طرف آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر ہم بر وقت صدے باب کر لیتے تو یہ نتیجہ نہ ہوتا, اور ہمارے پاس پرفارمنس میں بتانے کو بہت کچھ تھا. تو گو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شاید اس بیانیے سے یا اس سبسٹینس یا کنٹینٹ سے اختلاف کر رہے ہیں جو الیکشن مہم کے دوران آپ نے آزاد کشمیر میں اپنایا. تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے شکست کی؟ جی مجھے اس پیرائے کا پتہ نہیں ہے کہ اس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے. میں نے کم از کم یہ بیان نہیں دیکھا. وہ پارٹی کے صدر ہیں, جو وہ کہیں گے بالکل درست ہے. پارٹی نے ایک بہت اچھی کیمپین چلائی آزاد کشمیر میں, اور میرے خیال اس کے رزلٹس بھی آئے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ پارٹی نے حاصل کیا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فاروق حیدر صاحب کی جو حکومت تھی وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب اور شفاف ترین حکومت تھی. تو انشاءاللہ پارٹی نے اپنا کام کیا ہے. میں نے کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پر بتایا تھا کہ کیا حالات پیدا ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے حالات وہی ہیں جو 2018 میں تھے, وہی 2021 کو بھی دہرائے گئے. تو میرے خیال ہے ہم نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں, کیسے کیے جاتے ہیں, یا ووٹ کا احترام کیا ہوتا ہے. تو یہ تکلیف دہ مراحل ہیں اس کے. عباسی صاحب ہماری جو آزاد کشمیر کی تاریخ ہے, خواہ وہ ہم 2011 کے الیکشن دیکھیں یا 2016 کے الیکشن دیکھیں, جو پارٹی وفاق میں برسر اقتدار ہوتی ہے اسی کو آزاد کشمیر میں حکومت ملتی ہے. یہ ہمارا ایک تسلسل ہے. 2006 کا دیکھ لیں, 11 کا دیکھ لیں, 16 کا دیکھ لیں, تو یہ اس کا تسلسل آپ نہیں سمجھتے؟ اس دفعہ روایت تبدیل ہونی چاہیے تھی. جی میں اس پہ آتا ہوں. جی میں سب سے پہلے, چونکہ آج میرا پہلا پروگرام ہے عارف نظامی صاحب کی وفات کے بعد, تو میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. اسی پروگرام پر میں کافی عرصے سے ان کے ساتھ شو کرتا رہا ہوں, اور میری ان سے 35 سال کی رفاقت تھی, ایک رشتہ تھا. تو ان کی کمی یقیناً محسوس ہوگی. پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور غریق رحمت فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر دے. میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. یہ بالکل درست ہے کہ ماضی میں جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی کو حکومت عام طور پر مل جاتی ہے آزاد کشمیر میں بھی. جو فرق یہ ہے کہ ماضی میں جو حکومتیں ہیں وہ 60-70% ووٹ لیتی رہی ہیں. اس دفعہ جو جماعت جیتی وہ 32% ووٹ لے کر اس نے 26 سیٹیں حاصل کی ہیں. یہ فرق ہے. ماضی میں آپ تاریخ دیکھ لیں, 60-70% وہ جماعت ووٹ لیتی رہی ہے اور اس سے حکومت بنتی ہے. 32% سے حکومت نہیں بننی چاہیے تھی. عباسی صاحب, 2 اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب فاروق حیدر صاحب کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ حلف نہ اٹھائیں, ہمارے جو 6 ارکان کامیاب ہوئے ہیں وہ حلف نہ اٹھائیں. تو فاروق حیدر صاحب کا جواب تھا کہ نہیں جی, یہ ہم بالکل آؤٹ ہو جائیں گے اور واک اوور مل جائے گا وفاقی حکومت کو. تو کیا ایسی تجویز آپ کے علم میں ہے, اور اس پہ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ نہیں, ایسی تجویز کا میں نے کوئی سنا نہیں ہے. لیکن کل پریس کانفرنس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں. جس قسم کی انٹرفیئرنس وفاقی حکومت کی رہی ہے اور جس قسم کے معاملات وہاں پر پیدا کیے گئے ہیں, نہ یہ آزاد کشمیر کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی کشمیر کاز کے لیے بہتر ہے. اور ہم نے تفصیل میں بتایا کہ کیا معاملات ہوئے. تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ حلف نہیں لیں گے. یہ فیصلہ بھی آزاد کشمیر کی جو PMLN کی جماعت ہے یہ وہ خود ہی کرے گی کہ انہوں نے کیا لائحہ اپنانا ہے. ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں, وہ جو بھی احتجاج بھی کرنا چاہیں. اچھا عباس صاحب, ماضی میں بھی یہ دھاندلی اور اس طرح کے الزام ہوتے رہے, لیکن 13 کے الیکشن میں, 18 کے الیکشن میں, گلگت بلتستان کے الیکشن میں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہے.
کہ جی ہر الیکشن میں ضرورت سے زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ حکومت اپوزیشن بیٹھ کے انتخابی اصلاحات پہ متفق ہوں اور ایسی اصلاحات کی جائیں کہ آئندہ دھاندلی کا منترا کسی طرف سے بھی نہ اٹھایا جا سکے؟ دیکھیے، بات اصلاحات کی نہیں ہے، بات ایک رویے کی ہے۔ ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے، الیکشن چوری کو کوئی اصلاحات نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ جب ریاست اس بات پر اتر آئے کہ اس نے الیکشن چوری کرنا ہے، وہ عوام کی رائے کو مسترد کرے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم بہتر جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے کہ کون منتخب ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا، تو پھر اس کو کوئی قانون نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ تو صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے جب الیکشن میں مداخلت ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم الیکشن میں مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس کا سد باب ضروری ہے کہ کیسے اس کو روکا جائے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف آخری دن چوری ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بیلٹ باکس بھر دیے، وہ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اب ایک سوفسٹیکیٹڈ الیکشن کا انٹرفیئرنس ہے۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا، اس کو الیکٹورل کیپچر آپ سمجھیں کہ آج اسٹیٹ نے الیکٹورل کیپچر حاصل کر لیا ہے۔ جی، یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی۔ عباسی صاحب، جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے ترقی نہیں کر پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حل بھی یہی ہے کہ حکومت اپوزیشن مل کر اتفاق کر لیں کہ آپ مداخلت نہیں ہونے دیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈسکا کے الیکشن میں، وزیر آباد کے الیکشن میں، سرگودا کے الیکشن میں ریاست کیوں ناکام ہو جاتی ہے اور آپ الیکشن جیت جاتے ہیں؟ اس کا بھی پتہ کرنا چاہیے یہ کیوں وہاں ناکام ہوتی ہے، یہاں ناکام نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ آپ بتائیں نا۔ یہ میں نے کہا بڑی پیچیدہ باتیں ہیں، یہ پیچیدہ باتیں ہیں، اس پہ بحث اگر کرنی ہے تو یہ اس پر کھل کر اگر بحث کرنی ہے شاید میں اور آپ اس ٹی وی چینل پر نہ کر پائیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نہیں، اچھا عباسی صاحب، یہ ایک پرائرٹیز طے کی جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر آج یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ ہم نے کون سے الیکشن کو چلنے دینا ہے، کون سے کو نہیں چلنے دینا، کہاں سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، کہاں سے نہیں پہنچتا۔ معاملات تھوڑے بڑھ گئے ہیں میری گزارش ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ڈسکا میں اور وزیر آباد میں اور سرگودا میں آپ کا جو نیریٹو ہے میاں نواز شریف صاحب کا، اس کی کامیابی ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا، کامیابی نیریٹو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا آپ کا یا میاں صاحب کا؟ نیریٹو ہر جگہ کامیاب ہوا، کہیں اس کو روکا گیا، کہیں اس کو روک نہیں سکے، کہیں شاید روکنے کی کوشش اس حد تک نہیں ہوئی جو ہوتی رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ لیکن سر جب تک آپ کے ملک میں جب اقتدار ملتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ وزیر اعظم رہے، میاں صاحب وزیر اعظم 3 دفعہ رہے، تو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ اپوزیشن میں آپ کو کیوں پتہ چلتا ہے کہ یہ الیکشن چوری ہو رہے ہیں اور مداخلت ہو رہی ہے؟ یہی علم لے کے کنٹینر پہ چڑھے تھے عمران خان صاحب بھی، ان کا بھی اس وقت یہی رونا تھا۔ اب جو اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کا بھی یہی رونا ہے۔ الیکٹورل ریفارم سے آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخر یہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ماضی میں، آپ بھی رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا، کیا ہوگا؟ ازالہ کیسے ہوگا؟ محلہ آپ میری بات سمجھے نہیں ہیں۔ بات ہے ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی۔ جو ملک آئین کے مطابق ہی نہ چل رہا ہو، جس میں آئین کی کوئی حیثیت نہ ہو، جہاں قانون کی کوئی حیثیت نہ ہو، جہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہ ہو، آپ سارا دن ریفارم کرتے رہیں، آپ 50 سال حکومت کرتے رہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محب وطن ہیں، جب ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ الیکشن کے عمل میں مداخلت سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، پھر معاملہ آگے چلے گا۔ یہ عباسی صاحب انتخابی اصلاحات آپ سارا دن کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ عباسی صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی افغان مشیر سے، حمداللہ محب سے، میاں نواز شریف صاحب کی، آپ نے فرمایا کہ یہ اشرف غنی صاحب کی فرمائش پر یا ان کی ریکویسٹ پر ہوئی، تو اشرف غنی صاحب کو یہ ریکویسٹ کیوں کرنی پڑی میاں نواز شریف صاحب سے؟ وہ شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتے جو یا آپ سے، جو یہاں اسمبلی میں ہیں، ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اثر انداز ہو سکتے ہیں کسی پالیسی پر؟ جی، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس شخص کی حیثیت ہے سیاست میں۔ وہ حیثیت محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔
جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ان کو حکومت سے نکالا, سیاست سے علیحدہ کیا, جیل میں ڈالا, لیکن آج بھی دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ملک میں کوئی سیاسی شخصیت ہے جس کا اثر ہے, اس کا نام محمد نواز شریف ہے. کرتی ہے. جی چلیں. اچھا عباسی صاحب, یہ معاملہ تو ہو گیا. ایک سوال جو ہے وہ میں آپ سے کر لوں, پھر اس کے بعد آپ کچھ نظامی صاحب سے متعلق مزید بھی بات کرنا چاہتے ہیں. عباسی صاحب, آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس کے اندر آئین کی بالادستی ہو اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس سے یہ معاملہ رکے گا نہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اور حل ڈھونڈنے آپ پی ڈی ایم میں بھی اکٹھے ہوئے تھے, اب پی ڈی ایم بھی ویسی متحد نہیں ہے, تو حل اس کا نکلے گا کیسے اور اس کا حل ہے کیا؟ اس کا حل آئین میں ہے. آئین کی کتاب پڑھیں, اس کا احترام کریں, اس کے مطابق ملک کو چلائیں. یہ حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہی حل ہر جمہوری ملک میں ہے, یہی حل ہر ترقی یافتہ ملک میں ہے. سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے. سیاستدان جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سیاستدان جیلوں میں جا رہے ہیں, سیاستدان مار کھا رہے ہیں, سیاستدان الیکشن ہار رہے ہیں. سیاستدان تو یہی کر سکتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ اگر ہم سارے محب وطن ہیں تو رضاکارانہ طور پر ہی آئین کو تسلیم کیا جاتا ہے. جو آئین توڑتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. جی, تو جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آئین کی کوئی حیثیت ہے تو ہمارا ملک ایسے ہی چلتا رہے گا جس طرح چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, شکست کی اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر میں آپ کی, اس سے پہلے آپ کا کارکن کسی حد تک کنفیوز تھا. ایک بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا تھا, ایک کسی حد تک شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی پالیسی تھی. اب اس وقت آپ کے کارکنان جو ہیں, ایون آپ کا حلقہ جو آبائی ہے NA57, ان لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے تئیں تو کوشش کر رہے ہیں, اتحاد بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس ڈگر بیٹھیں, ہم کس کو اپنائیں. اب نون لیگ مفاہمت پہ ہے یا مزاحمت پہ ہے؟ جی, نون لیگ کے 2 بیانیے ہیں. ایک نون لیگ کا جو بیانیہ ہے, ایک جو ٹی وی پر بیان ہوتا ہے. تو نون لیگ کا ایک بیانیہ ہے اور وہ آئین کا بیانیہ ہے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, اگر نہیں چلائیں گے تو اس کا وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. آج 3 سال گزر چکے ہیں, ملک میں کوئی مثبت پیش رفت مجھے کسی معاملے میں دکھا دیں. 3 سال سے ہمارا ملک مستقل زوال پذیر ہے اور اس کی واحد بنیاد 2018 کے الیکشن کی چوری ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈھونڈنا چاہتے؟ عباسی صاحب, لاسٹ میں آپ سے, نظامی صاحب کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ یہاں ہمارے پروگرام میں ریگولر جو ہے شرکت بھی کرتے رہے, آپ نے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے. بطور سیاست کے طالب علم یہ بتائیے کہ ان کے جانے سے صحافت اور سیاست میں جو خلا ہے وہ یقینی طور پہ پر تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو نظامی صاحب کا طور طریقہ تھا صحافت کا, اس میں اور موجودہ جو عصر حاضر کا طور طریقہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فرق تو ہے, لیکن کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نظامی صاحب کا میں تقریباً 40 سال سے نظامی صاحب کو دیکھا, 35 سال سے میری ان سے ملاقات بھی رہی, ایک ان کی دوستی کا شرف بھی حاصل ہوا. جو وہ لوگ تھے وہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا, اپنا ایک طریقہ کار تھا بات کرنے کا, سیاست پر بات کرنے کا, اپنی ایک سوچ تھی, ایک آئیڈیالوجی تھی. وہ آج ذرا کم نظر آتی ہے. موجودہ جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں ان میں وہ بات کم نظر آتی ہے. وہاں اس وقت اصولوں کی بات ہوتی تھی, اس وقت اخلاقی قدروں کی بات ہوتی تھی, سیاسی قدروں کی بات ہوتی تھی, جمہوریت کی بات ہوتی تھی. اب تو یہ ہے کہ کس نے زیادہ گالی دی ہے کسی کو اور کس نے کم دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے ماحول میں شاید عارف نظامی صاحب جیسے لوگ مس فٹ ہیں, ان کو ہم وہ قدر اس ماحول میں نہیں دے سکتے جو ان کو دینی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے جو کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کا.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ ذکر کریں گے کورونا کا بھی. 7.8% شرح ہے پاکستان میں. کرنا کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP 38, اور جس میں بظاہر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کی ابھی سبقت جو ہے وہ زیادہ ہے. 88 کے قریب پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ سامنے آیا ہے. ارشاد صاحب, یہ نون لیگ کی سیٹ تھی اور ایک عرصے سے یہ یہاں سے نون لیگ جیتتی آ رہی تھی. پھر جو کینڈیڈیٹ تھے ان وفات کے باعث یہ خالی بھی ہوئی تھی. اگر یہ PTI یہاں سے اب کامیاب ہو رہی ہے یا ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں جو پچھلے آنسو تھے ڈسکا کے, وزیر آباد کے, وہ سارے دھل گئے ہیں PTI کے؟ تو 3 چیزیں تو لگتی ہیں کہ بھی ہوئی ہیں. ایک تو PTI نے میرا خیال ہے کہ ڈسکا کی ناکامی سے, وزیر آباد کی ناکامی سے, سرگودا کی ناکامی سے سبق حاصل کیا ہے اور کمپین جو ہے وہ بہتر انداز میں مینیج کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج بھی یقیناً اس حلقے میں اثر انداز ہوئے ہوں گے, کیونکہ فوری بعد الیکشن تھا اور سیالکوٹ اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک ہی اس میں ہیں. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیے کو اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو نقصان ہوگا, کیونکہ وہ یہ کہتے رہے ہیں, مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے کہ ڈسکا میں جو کامیابی ہوئی ہے وہ نوشین افتخار کی ذاتی مقبولیت کا نتیجہ نہیں تھی, ان کی خاندانی سیٹ نہیں تھی, بلکہ یہ کامیابی تھی ہمارے بیانیے کی, ہمارے نیریٹو کی. وزیر آباد میں یہی کہا گیا, سرگودا میں یہی کہا گیا. اب چونکہ ناکامی ہوئی ہے اسی علاقے میں, اسی حلقے میں جہاں پہلے وہ کامیابی کا دعویٰ کر رہے تھے, وہ قومی سیٹ تھی, صوبائی سیٹ ہے, تو اب مسلم لیگ نون یہ نہیں کہہ سکتی. میرا خیال ہے دھاندلی کا الزام تو خیر لگے گا, یہاں پاکستان میں ایک رواج ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا اور اپنے اندر جائزہ لینا پڑے گا کہ اگر یہ نیریٹو کا ایشو تھا تو یہ ایک ایسی سیٹ کیوں ہار گئے جو مجھے یاد ہے 85 سے یا 88 سے یہ خاندان کی ایک سیٹ رہی ہے اور مسلسل قومی میں, صوبائی میں اسی خاندان کے لوگ آتے رہے ہیں. تو ایک دفعہ شاید میرے خیال یہ ہارے تھے. تو اگر یہ 8-10 الیکشن جیتنے کے بعد یہاں وہ ہار جاتے ہیں اور ایک نئے کینڈیڈیٹ سے, یہ جو بریار صاحب جو ہیں PTI کے, یہ کوئی اس طرح کے نون نہیں ہیں اس حلقے میں, ظاہر بات ہے نون ہوں گے, ان کا کام بھی ہوگا, لیکن اس طرح سے جس طرح یہ سبحانی خاندان معروف ہے پورے صوبے میں اور پورے ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ میں, وہ معروف خاندان سیاسی خاندان نہیں ہے, کاروباری خاندان ہے وہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب تحریک انصاف کو مطمئن ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ایک سیٹ ہم نے جیت لی, بس ہم اگلی سیٹیں بھی اسی طرح جیتتے رہیں گے. مقابلہ کم از کم سینٹرل پنجاب میں بہت سخت ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو ایک آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے, میرا خیال ہے اگلے الیکشن تک جنوبی پنجاب کی حد تک پیپلز پارٹی مزید پیش رفت کرے گی. مزید اگر اس نے محنت کی, ریاضت کی, اور وہ اس طرح کا منترا جو مسلم لیگ نون کا بن گیا وہ نہ کیا, بلکہ زمینی حقائق کے مطابق کمپین چلائی, تو وہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے. اگر ہم بیک ٹو اسکوئر آئیں, آپ نے بیانیے کی بات کی, اب نون لیگ کا دیکھیں بیانیہ اٹ سیلف ایک کنفیوژن ہے نا. اگر تو یہ ہو سب کا متفقہ بیانیہ, اس پہ یونانیمس جو ہیں وہ ہوں, شہباز شریف بھی, مریم بھی, ایون نواز شریف بھی, حمزہ بھی, یہاں پہ تو ایک تضاد جو ہے وہ ہے. کیا یہ تضاد جان بوجھ کے رکھا گیا ہے, یہ بارگین کرنے کے لیے تضاد رکھا گیا ہے, یا یہ اتفاقیہ تضاد ہے اور اس کا نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں, مزاج تو میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا ہے لڑائی جھگڑے کا اور مزاحمت کا. وہ کس حد تک کر پاتے ہیں یہ ایک سوال ہے, کیونکہ عام طور پر بالآخر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں, سودے بازی کر لیتے ہیں اور وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بہرحال اب مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور ان لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں سوچنا پڑے گا کہ پنجاب میں اور پاکستان میں جس پارٹی نے یہ نیریٹو دیا کہ
اس کو ہروایا جا رہا ہے یا وہ ہار سکتی ہے، اس کو ووٹ نہیں ملتا. ووٹ اس پارٹی کو، اس شخصیت کو ملتا ہے جو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہتا ہے کہ جی میں جیت بھی رہا ہوں اور حکومت میں بھی آ رہا ہوں اور حکومت بھی بنا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. جس پارٹی کا اپنا نیریٹو یہ ہو کہ ہمیں حکومت میں دلچسپی نہیں تو لوگ کیوں ووٹ دیں گے؟ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ارشاد صاحب، کووڈ چوتھی جو لہر ہے وہ دستک دے چکی ہے. واٹس ایور کراچی ہو یا لاہور ہو یا پشاور ہو، لیکن الٹیمیٹ پاکستان میں جو ہے وہ 7.8% شرح رہی ہے، اور یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ بڑے الارمنگ ہیں. ان حالات میں ایک تو پالیسی، COC، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، اور سب سے بڑھ کے عوام کا رویہ. دیکھیں، عوام کا رویہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یہ چوتھی لہر، 3 لہر ہم بھگتا چکے، ہمیں تجربہ ہو گیا. پہلی لہر جب آئی تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ریلیکس کیا، پھر نئی لہر آ گئی، پھر ہم نے سختی کی گورنمنٹ نے، ہم نے احتیاط کی عوام نے، اس کے بعد وہ جو ہے خود بخود کم ہوتا چلا گیا، اور ایک سٹیج تو ایسی آئی لگتا تھا کہ یہ کرونا ختم ہو رہا ہے پاکستان سے، خوشی کے شادیانے بجائے گئے. اب چوتھی لہر میں عوام کو خود احتیاط کرنی پڑے گی، ماسک پہننا پڑے گا لازماً، ویکسینیشن کرانی پڑے گی، اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا پڑے گا، اور یہ جلسے جلوسوں سے، تقریبات سے اور بڑے بڑے اجتماعات سے، میل ملاپ سے احتیاط کرنی پڑے گی. یہی حل ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.